میرے والد صاحب نیک مگر بہت سخت مزاج انسان تھے۔ ہم سب ان سے بہت ڈرتے تھے۔ میرے والد صاحب بہت بااصول تھے، لہٰذا بے اصولی کو ناپسند کرتے تھے۔ سبھی دوست دشمن دونوں اس بنا پر ان کی عزت کرتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کے لیے علیحدہ اسکول نہ تھا، لہٰذا وہ بچیوں کی تعلیم کے خلاف تھے۔ کہتے تھے لڑکیوں کو لڑکوں کے اسکول میں داخل نہیں کرانا چاہیے کیونکہ وہ کم عقلی میں غلطیاں کر سکتی ہیں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا مگر محض 5 جماعتیں پڑھ سکی۔ چھٹی سے والد صاحب نے گھر میں بٹھا دیا۔ بھائی نے مجھے گھر پر پڑھانے کا بیڑا اٹھایا۔ یوں میرے شوق کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بطور پرائیویٹ طلبہ مجھ کو میٹرک کرا دیا۔ میٹرک کے بعد میرے کئی رشتے آئے مگر ابو کو یہ رشتے پسند نہ آتے تھے۔ وہ ہر رشتے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال لیتے تھے۔ وہ ہمارے رشتے بھی اپنے اصولوں کے مطابق کرنا چاہتے تھے۔ اس احتیاط اور میخ میں 25 برس کی ہو گئی۔ اب والدہ کو میری بےحد فکر لگی ہوئی تھی۔ وہ بیمار رہتی تھیں، چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں اپنے گھر کی ہو جاؤں۔ میں قبول صورت تھی، بہت حسین و جمیل تو نہ تھی اور معمولی تعلیم یافتہ تھی۔ ایک وقت آیا کہ میرے رشتے آنا بند ہو گئے۔ اس کے بعد اچانک امی بیمار پڑ گئیں۔ علاج معالجے کے باوجود صحت بہتر ہونے کی بجائے گرنے لگی۔ کسی کی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ بالآخر ایک دن خون کی الٹی آئی اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ گھر میں تمام افراد کے ہوتے ہوئے ماں کے بغیر میں اکیلی رہ گئی۔ مجھے شدت سے احساس ہونے لگا کہ ماں تھی تو سب تھے، ماں نہیں تو کوئی نہیں ہے۔ تنہائی کا یہ احساس مجھے سانپ کی طرح ڈسنے لگا۔ ہر شخص اپنی زندگی میں مگن تھا، کسی نے میرا احساس نہیں کیا۔ اب مجھے ایک دوست، غم گزار جیون ساتھی کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ یہ وہ عمر تھی جب ہر لڑکی اپنا گھر بسانا چاہتی ہے اور وہ پوری طرح شادی کے لیے تیار ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے رشتے آنا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میری دعا تھی کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے اور مجھے جیون ساتھی ملے، مگر رشتے نہیں آتے تھے۔ میں 5 وقت نماز پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ اے اللہ مجھے میرے گھر کا کر دے، کیونکہ بھابھیوں کا سلوک اچھا نہ تھا جس سے میرے دل کو ٹھیس پہنچتی تھی۔ آخر دعا قبول ہو گئی، ایک رشتہ آ گیا۔ اب مرحلہ یہ تھا کہ وہ والد صاحب کو بھی پسند آ جائے۔ اللہ کی کرنی ان کو بھی رشتہ ٹھیک لگا۔ یہ لوگ منگنی فوراً کرنا چاہتے تھے، شادی کے لیے انہیں ابھی کچھ وقت درکار تھا، جبکہ والد صاحب چاہتے تھے کہ شادی فوراً ہو، مگر کچھ سوچ کر رشتے کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور ان لوگوں کو وقت دے دیا۔ یوں رشتہ طے پا گیا۔ مجھ پر اس تبدیلی کا بہت اچھا اثر ہوا، خوش رہنے لگی۔ ایک حساس لڑکی تھی۔ یہ خوشی میرے لیے بہت بڑی تھی کہ جیون ساتھی مل جائے گا تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ لڑکے والوں نے 3 سالوں کی مدت مانگی، اگرچہ یہ بہت طویل عرصہ تھا مگر ان کی بات ماننی ہی پڑی ورنہ رشتہ ٹوٹ جاتا۔ اللہ اللہ کر کے 3 سال بیت گئے۔ لڑکے والے شادی کی تاریخ لینے آ گئے، مگر شادی سے چند دن پہلے میرے والد صاحب کسی اصولی موقف پر ان سے تکرار کر بیٹھے۔ یوں یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ جی ہاں، 3 سال کے طویل انتظار کے بعد میرے والد صاحب کے باعث یہ رشتہ ٹوٹ گیا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ وہ لوگ بجلی چوری کر کے گھر کے اے سی وغیرہ چلاتے تھے۔ انہوں نے یہ بات بہت فخریہ انداز سے جب میرے ابو کو بتائی تو میرے ابو تو ناراضگی کا اظہار کر بیٹھے کہ یہ تو بہت غلط بات ہے، آپ لوگ بجلی چوری کرتے ہیں، یہ مذہبی اور اخلاقی طور پر دونوں ہی طرح بہت غلط بات ہے، یہ تو میرے اصولوں کے بہت خلاف ہے، تو آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ ان لوگوں کو والد صاحب کی یہ تکرار ناگوار گزری اور اس طرح رشتہ ٹوٹ گیا۔ میں تو صدمے میں چلی گئی۔ والد بھی پریشان تھے مگر وہ اپنی سوچوں کو درست خیال کرتے تھے اور اپنے موقف پر پشیمان نہیں تھے۔ تب اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ میری دلی گرفتگی پر اللہ نے رحم فرمایا اور ایک اور اچھا رشتہ آ گیا۔ والد صاحب نے ہاں کہہ دی۔ وہ میرا مرجھایا چہرہ دیکھ کر افسردہ ہو جاتے تھے۔ ان لوگوں کو خوش آمدید خوش دلی سے کہا اور عہد بھی کیا کہ اب احتیاط سے چلوں گا اور معاملہ مزید بگڑنے نہیں دوں گا۔ یہ بات بھی لیکن ابو کی وجہ سے ہی بگڑی۔ شادی کی تاریخ مقرر ہو جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں جہیز نہیں چاہیے، بس آپ ہم کو لڑکی دے دیں، ہمارے لیے بہت ہے۔ ہمیں ان کی اچھی سوچ سے بہت خوشی ہوئی۔ اب اصولاً تو یہ چاہیے تھا کہ میرے ابو بھی کسی شرط کے بغیر مجھے ان کے ساتھ رخصت کر دیتے، لیکن میرے ابو کو پتہ نہیں کیا سوجی، ان کے ذہن میں کیا سمایا کہ انہوں نے کہا کہ حق مہر میں 5 لاکھ روپے لکھ دیں۔ میرے ابو کا یہ خیال تھا کہ چونکہ تاریخ اب مقرر ہو چکی ہے تو لڑکے والے یہ شرط ضرور مان لیں گے۔ لڑکا اچھے عہدے پر فائز تھا، خوبرو اور سلجھاوا خاندان تھا۔ فی زمانہ ایسے رشتوں کا ملنا نعمت ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے شرط نہ مانی اور اس طرح رشتہ توڑ دیا۔ گھر والوں کو تو صرف افسوس ہوا پر مجھے تو دوسری بار اذیت ملی۔ میں تو بالکل ہی ٹوٹ پھوٹ گئی۔
یہ جھٹکا بہت شدید تھا، میں بیمار پڑ گئی۔ والدین تو سہولت سے سوچتے ہیں اور لڑکی کی عمر رفتہ رفتہ کھسکتی جاتی ہے۔ اب میں 30 برس کی ہو چکی تھی۔ ان حالات نے مجھ کو بوسیدہ کر دیا اور میں وقت سے پہلے بوڑھی نظر آنے لگی۔ اس کے ساتھ میں ذہنی طور پر اتنی ڈسٹرب ہوئی کہ ہر بات بھولنے لگی۔ مزاجاً چڑچڑی ہو گئی تو لوگ بات کرنے سے کترانے لگے، حالانکہ میں اپنے پورے محلے میں خوش مزاج اور منفرد شخصیت کی مالک تھی۔ میرے ساتھ والی لڑکیوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ جب ان کے بارے میں سنتی تو احساس محرومی سے نڈھال ہو کر گر پڑتی۔ ایسی لڑکیوں کی دلی کیفیت سے صرف وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں جو خود اس کیفیت سے گزرے ہوں۔ شادی کی عمر نکلتی جا رہی تھی۔ بنے بنائے رشتے والد صاحب کی کوتاہی اور اندیشی سے اندھیرے میں ڈوب گئے۔ جب محلے میں کسی لڑکی کی رخصتی ہوتی اور شہنائیوں کی گونج کانوں میں گونجتی تو میں اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو جاتی کہ ہفتوں کسی سے نہ بولتی۔ آئینے کے سامنے کھڑی سوچتی کہ کیا وہ کوکاف کی پریاں ہیں، آخر مجھ میں کیا کمی ہے۔ اب بھائیوں کو میرا وجود بوجھ لگنے لگا۔ ابو کے ڈر سے چپ رہتے تھے، مگر بھابیاں سرگوشیاں کرتی کہ میرے اخراجات بہت ہیں، یہی روپے وہ اپنے بچوں پر کیوں نہ خرچ کریں۔ ایک روز میں کنگھی کر رہی تھی، جب آئینے میں غور سے دیکھا تو بہت سے بال چاندی کی طرح چمکتے نظر آنے لگے۔ تب آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے بہہ نکلے۔ دل سے آہ نکلی، اے کاش ماں تو زندہ ہوتی تو وقت پر مجھے اپنے گھر کا کر دیتی۔ پورے دنوں میں تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ ابو تو پھر اس حصے میں تھے جب آدمی کی سانس کا بھروسہ نہیں رہتا۔ ایک روز یوں ہی بیٹھے بٹھائے ان کو دل کا دورہ پڑ گیا اور وہ خالق حقیقی کے پاس چلے گئے۔ ان کی ذات اس گھر میں میرا واحد مضبوط سہارا تھی۔ مجھے لگا کسی نے سر سے چھت ہٹا لی۔ اب میں بھری دوپہر میں کھلے آسمان تلے چل رہی تھی اور سایہ کرنے والا کوئی نہ تھا۔ ابو کے انتقال کے بعد بھابیاں کھلم کھلا میری مخالفت پر اتر آئیں۔ پہلے تو زیر لب بڑبڑاتی تھیں، اب اونچے لہجوں میں براملہ برا بھلا کہنے لگیں۔ بھائی میرے سامنے مہنگائی کا رونا روتے تو بھابیاں مجھ کو نکمی کہہ کر پکارتیں۔ شوہروں سے کہتی ہمارے بچے ہیں، ہم بچے سنبھالیں کہ کام کریں؟ یہ تمہاری بہن کا فرض بنتا ہے کہ کام کرے اور گھر سنبھالے۔ یہ سارا دن پلنگ توڑتی ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، اب اس کی شادی تو ہونے سے رہی۔ یہ الفاظ جلتے ہوئے انگاروں کی طرح میرے کانوں میں پڑے تو تب جی چاہا کہ مر جاؤں۔ آخر جینے کا کیا فائدہ؟ عمر رسیدہ ہو چکی ہوں، اب مزید رشتے تو آنے سے رہے۔ ایک روز میں سخت مایوسی کے عالم میں چائے نماز پر بیٹھی تھی کہ پڑوسن کچھ عورتوں کے ساتھ آ گئی۔ انہوں نے کہا یہ لڑکی جو جائے نماز پر بیٹھی ہے بڑی اچھی ہے، بس ہمیں تو بہت پسند ہے۔ سوکھے دانوں پر پانی پڑ گیا۔ وہ لڑکے کی تصویر بھی ساتھ لائی تھیں، نام اسلم تھا۔ تصویر میں خوبصورت لگ رہا تھا۔ بھائی گھر پر تھے، انہوں نے تصویر دیکھی تو خوش ہو گئے، کہا اچھا ہے، یوں بغیر چھان بین کے یہ رشتہ منظور کر لیا، شاید یہ سوچ کر کے کہ اب رشتے آنے تو بند ہو گئے ہیں، یہ آخری رشتہ ہے۔ 2-3 دفعہ بھائی لڑکا دیکھنے گئے، مگر لڑکے والے کہتے کہ اسلم باہر گیا ہوا ہے۔ وہ لوگ میرے بھائیوں کی خوب آؤ بھگت کرتے، مگر لڑکا نہیں دکھاتے تھے۔ اسلم کے بھائی بھابھی بار بار آنے لگے، میری تعریفیں کرتے، اس کی بھابھی مجھے گلے لگاتیں، پیار کرتیں۔ یوں انہوں نے محض لڑکے کی تصویر دکھا کر شادی کی تاریخ رکھوا لی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بھائی بھابھی لڑکے کو ضرور دیکھیں، اس سے ملیں، گھر بلائیں، پھر شادی کی تاریخ دیں، مگر گھر والوں کو جلدی تھی کہ بار بار رشتے ٹوٹنے سے ایک خوف سا تھا ان کے دلوں میں کہ اگر اس مرتبہ بھی رشتہ ٹوٹا تو لازماً پھر کوئی رشتہ نہیں آئے گا۔ شادی والے دن مجھے بہت خوف محسوس ہوا، میں بری طرح روئی، روتے روتے حالت غیر ہو گئی۔ فوراً بھابھی اور بھائی مجھے نزدیکی کلینک لے گئے، جہاں مجھے طاقت کا انجیکشن لگایا۔ حالت مزید خراب ہو گئی کیونکہ انجیکشن صحیح نہ تھا، جس کا رد عمل ہوا۔ ادھر بارات آ گئی، سب دلہن دیکھنا چاہتے تھے، دلہن ہوتی تو دکھاتے۔ بڑی مشکل سے باراتی عورتوں کو روکا گیا کہ کمرے میں دلہن تیار ہو رہی ہے، اندر سے کنڈی لگا دی گئی، جب تیار ہو جائے گی تو دیکھ لینا۔ 3-4 گھنٹے کے بعد میری حالت کچھ سنبھلی کیونکہ ڈاکٹر نے فوراً ایک دوسرا انجیکشن لگا کر کلینک میں ہی لٹا دیا تھا۔ کلینک سے ہی بیوٹی پارلر لے گئے، 15 منٹ میں تھوڑا سا میک اپ کرایا اور لے آئے۔ اسٹیج پر بیٹھی تھی تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، سر چکرا رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ 2 سہیلیاں مجھے تھامے ہوئے ساتھ بیٹھی تھیں۔ بیمار ہونے کے باوجود میں اچھی لگ رہی تھی۔ عورتیں کہہ رہی تھیں واہ کتنی دلہن خوبصورت ہے، دلہن کے چہرے پر سے تو نظر نہیں ہٹتی۔ جانے کس طرح نکاح کی رسم ادا ہوئی، مجھے کچھ ہوش نہ تھا، بس نگاہ نیچی تھی۔
بامشکل سانس لے رہی تھی۔ مجھے تو شادی راس کب تھی، جب بھی رشتہ پکا ہوا ٹوٹ گیا۔ یہ خوشی مجھے راس ہوتی تو پہلے والے رشتے کیوں ٹوٹتے؟ دوسرے روز ہی پتہ چل گیا کہ میرا دولہا اب نارمل آدمی ہے۔ اس کا دماغی توازن بگڑا ہوا ہے۔ وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے، کبھی آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر منہ بناتا، کبھی خود سے باتیں کرنے لگتا۔ میں نے ان حرکتوں کو نوٹ کیا تو دل دھک سے رہ گیا، مگر پوری بہادری سے حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ رفتہ رفتہ اس کی اب نارملٹی بڑھنے لگی، یا پھر مجھ پر اس کی ذہنی کیفیت کے پر کھلنے لگے۔ میرے دل کا پھول جو کھلنے کی چاہ میں تھا، کھلنے سے پہلے ہی مرجھانے لگا۔ ہفتے بعد میرے بھائی اور بھابیاں مجھے ملنے آئے تو میرے سسرال والوں نے دولہے کو زیادہ دیر ان کے پاس بیٹھنے نہ دیا کہ جانے کب دورہ پڑ جائے اور بھید کھل جائے۔ میں بھی مہربان تھی، کیا کہوں کیا نہ کہوں۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم دولہا دلہن کو لینے آئے ہیں، ان کی دعوت کرنی ہے۔ وہ لوگ ٹال مٹول کرنے لگے۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے چیزیں گرنے اور توڑ پھوڑ کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے گھر والے چونک گئے، پوچھا یہ کیا ہے؟ وہ میری طرف اور میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں شور مچ گیا، اسلم نے ٹی وی توڑ دیا ہے۔ نوکر اور نوکرانی نے آ کر بتایا، اور جب میری نند نے ان کو گھورا تو وہ بھاگ گئیں۔ میری نند نے بات بنائی کہ ٹی وی ٹیبل پر رکھا ہوا تھا تو اسلم بھائی کے ہاتھ سے گر گیا، لیکن ایسی باتیں کب چھپتی ہیں۔ میرے گھر والوں کو اندازہ ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا تم گھر چلنا چاہتی ہو؟ میں نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ تب بھائیوں نے کہا کہ اسلم بھی چلے۔ میری ساس بولی، کل ہماری زمین کے مقدمے کی پیشی ہے، اس کو کورٹ جانا ہے، وہ آج نہیں جا سکے گا۔ پیشی کے بعد دلہن کو لینے آ جائے گا۔ میں بھائیوں کے ساتھ میکے آ گئی۔ اب سب گھر والوں نے مجھے گھیر لیا کہ بتاؤ کیا معاملہ ہے، اسلم صحیح تو ہے نا؟ مجھے بتانا ہی پڑا کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے 2-3 روز تھوڑے بہت نارمل رہے، پھر ان کا رویہ اچانک اب نارمل ہو گیا۔ جیسے دورہ پڑتا ہے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے، الٹے سیدھے اشارے کرتے اور خود سے باتیں کرتے۔ یقیناً وہ ذہنی طور پر اپسیٹ ہیں، اللہ جانے کس وجہ سے ہیں، یہ تو ان کے گھر والوں کو ہی پتہ ہوگا، مگر وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائیوں نے آپس میں صلاح مشورہ کیا اور پھر مجھے کہا کہ دیکھو، ہم تمہیں ابھی تو سسرال چھوڑ آتے ہیں، کچھ دن اور دیکھ لیتے ہیں۔ اگر تمہارے ساتھ معمولی ذہنی دباؤ میں ایسی حرکت کرتا ہے تو ایسے لوگ تو قابل علاج ہوتے ہیں، ہم ان کا ذہنی امراض کے ڈاکٹروں سے علاج کرا لیں گے۔ سادہ اب نارمل ہوا تو پھر بتانا۔ بھائیوں کے کہنے پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی سسرال واپس آ گئی، مگر یہاں معاملہ بہت خراب ملا۔ اسلم گھر بھر میں چلاتے بھاگ رہے تھے کہ میری دلہن کہاں ہے، کیا میری دلہن بھاگ گئی ہے؟ مجھے تو دیکھ کر بھی نہ پہچانے، اور کہا کہ میری دلہن کو چور لے گئے ہیں۔ ان کو اس کیفیت میں دیکھ کر میں تو رونے لگی۔ ساس مجھے چپ کرانے لگی کہ یہ کیفیت اسلم پر وقتی ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان مت ہو۔ میں روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ یہ میرے سگے بھائی کیسے ہیں، اسلم کو اس حالت میں بھی دیکھ کر مجھے دوبارہ اس جہنم میں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں۔ پھر سوچا کہ شوہر تو ہے، اللہ نے چاہا تو صحیح ہو جائے گا۔ بے حس بھائیوں سے کیا وفا کی امید تھی، جو بیویوں کے خوف اور اخراجات کے ڈر سے مجھے ایک پاگل کے سپرد کر چکے تھے۔ میں نے حالات کا بڑی بہادری سے مقابلہ کرنے کی ٹھان لی، مگر شاید مجھے میری بہادری بھی راس نہ آئی۔ اسلم کا پاگل پن روز روز بڑھنے لگا، یہاں تک کہ خطرناک صورت اختیار کرنے لگا۔ وہ رات کو اٹھ کر مجھ پر تشدد کرنے لگتا، میں چیختی تو ساس سسر چھڑانے کو دوڑتے۔ عجیب زندگی تھی، میں بھی کیا قسمت لے کر پیدا ہوئی تھی۔ دنیا میں کیا کوئی ایسی لڑکی ہوگی جیسے میری تقدیر تھی؟ اتنی بار رشتے ٹوٹے، شادی اور گھر آبادی کی دعائیں مانگتے مانگتے سر میں سفیدی آ گئی، اور جب رشتہ ملا تو کیسا، میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے۔ جب ساس مجھے صبر کی تلقین کرتی، جی چاہتا کہ اس بڑھیا کا منہ نوچ لوں۔ قصور نہ تو اسلم کا تھا اور نہ میرا، قصور سراسر اس عورت کا تھا جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا، اور اب کہتی تھی کہ میں نے اسلم کی شادی اس لیے کی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کی شادی کر دو، دماغ کا خلل ٹھیک ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی غلطی میرے بھائی اور بھابھیوں کی بھی تھی، جنہوں نے بغیر لڑکا دیکھے، بغیر اس سے ملے، اپنی جان چھڑانے کے لیے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ اس اذیت و کرب سے گزرتے ہوئے جب پورا 1 سال بیت گیا تو میں شدید بیمار پڑ گئی۔ صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچتی تھی کہ اس سے تو بھلا تھا کہ شادی نہ ہوتی، میں بغیر سہاگ کے ہی بھلی تھی۔ ایک دن اسلم نے دماغ کے خلل کے تحت حد کر دی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر مار پیٹ کر گھر سے باہر دھکیل دیا کہ جاؤ تم منحوس ہو،
اپنی ماں سے کہتا کہ جب سے شادی ہوئی ہے تم نے کسی چڑیل کو میرے سر پر چڑھا دیا ہے، یہ روز میرے بال کھینچتی ہے، مجھے پتھر مارتی ہے اور دانت نکال کر مجھے ڈراتی ہے، اور تم ہو کہ اس کو میرے سر سے اتارتی نہیں ہو۔ میں تو دروازے کے باہر اس طرح گری کہ سر پر نہ تو دوپٹہ تھا اور نہ ہی پیروں میں جوتی۔ پڑوسی نے جب دیکھا تو وہ مجھے اپنے گھر لے آیا۔ اس کی بیوی نے اپنی چادر اور جوتی دی اور کہا کہ بس حد ہو چکی ہے، اب تم ان بے رحم لوگوں کے ساتھ مت رہو بلکہ اپنے بھائیوں کے گھر چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ آپ میرے بھائیوں کو فون کر کے تمام احوال کہیں اور ان کو بتائیں کہ یہ حالات ہیں اور وہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ پڑوسی نے حالات میرے بھائیوں کو فون کر کے بتائے۔ میرے بھائیوں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ وہ آ رہے ہیں، مگر وہ نہ آئے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ گزر گیا۔ تب پڑوسی کہنے لگے کہ بہن، ہم زیادہ دن آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، اسلم کے والدین ہم سے جھگڑا کریں گے، بہتر ہے کہ آپ واپس گھر چلی جائیں یا پھر دارالامان چلی جائیں۔ میں نے کہا کہ ایک پاگل آدمی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں دارالمان چلی جاؤں، آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیں۔ انہوں نے مجھے شہر کے ایک فلاحی ادارے میں پہنچا دیا۔ اس روز سے آج تک میں یہاں ہوں، اس ادارے کے ایک شعبے کی انچارج ہوں۔ بچوں کی دیکھ بھال کا فریضہ میرے ذمے ہے۔ کبھی کبھی کوئی ایب نارمل بچہ آ جاتا ہے نا تو میرا دل بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ بہت سے بچے بڑوں کے غلط رویوں اور تشدد کے باعث بھی ذہنی توازن کھو دیتے ہیں۔ ان بچوں کو بہت پیار اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کبھی میرا واسطہ کسی ایسے بچے سے پڑ جاتا ہے تو مجھ کو بے اختیار اسلم کی یاد آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں وہ بیچارہ کس وجہ سے ایسا بنا تھا، پیدائشی خلل دماغ کا تھا کہ بعد کے حالات نے اس کو ایسا کر دیا تھا۔ آج بھی اللہ سے شکوہ کرتی ہوں کہ مجھے کیوں نہ آباد کیا، کیوں میری قسمت میں تنہائیاں لکھی گئیں، آخر میرا کیا قصور تھا۔ میری سارے ماں باپ سے بھی درخواست ہے کہ اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں دیر نہ کریں۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اپنی زندگیوں میں ہی اپنی اولاد کو ان کے گھر والا کر دیں، خاص طور پر بیٹیوں کو، کیونکہ جب ماں باپ کا سایہ بیٹیوں کے سر سے اٹھ جاتا ہے تو دنیا میں انہیں ذلیل و خوار ہی ہونا پڑتا ہے۔ بہن بھائیوں کے رشتے تب تک ہی قائم رہتے ہیں جب تک والدین حیات رہتے ہیں، اور ساتھ ہی لڑکی کے گھر والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کے والدین، بہن بھائی اور بھابیاں خوب چھان بین کے ساتھ لڑکی کا رشتہ طے کریں، کیونکہ یہ لڑکی کی ساری زندگی کا سوال ہوتا ہے۔